فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب شہید انسانیت۔ کتاب کے مؤلف ہیں سید العلماء علامہ الحاج علامہ سید علی نقی النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 12ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 162 ہے، 13واں باب ہے اور عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کے بلند اخلاق اور کمالات اور گرا قدر مقولات۔ عرب کے ایک فلسفی شاعر نے کہا، ان العزائم کفوح العزائم، بڑے کارناموں کے لیے بڑے ہی نفوذ درکار ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے شاعر نے کہا، عربی میں کہا، اس کا ترجمہ شاید یہ ہے کہ یعنی صاحبان ارادے کی شخصیت کے مطابق ہی ہوتے ہیں، ان کے ارادے اور بزرگ مرتبہ نفوذ کی مناسبت سے ہی ہوتی ہیں۔ ان کی بزرگیاں چھوٹے آدمی کی نگاہ میں چھوٹا سا کام بھی بڑا معلوم ہوتا ہے، اس لیے اول تو وہ اس کے کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اور اگر کر بھی لیتا ہے تو اس کو اپنا سب سے بڑا کارنامہ سمجھ کر اس پر نازاں ہو جاتا ہے، اور بڑے کی نگاہ میں بڑا کام بھی چھوٹا معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہ اسے کر گزرتا ہے، اور اس پر بھی اس کا دل نہیں بھرتا بلکہ اس سے بھی بڑے کارنامے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھا جاتا ہے تو مجاہدہ ہی کربلا ایسے عظیم الشان کارنامے کا حامل ہونا ہی حسین کے نفس بزرگی اور ان کے کردار کی رفعت کے متعلق وہ سب کچھ بتلا دیتا ہے جس کا شاید پورے طور پر اندازہ کرنا اور پھر اسے واضح طور پر الفاظ کے ذریعے سے پیش کرنا مورخین کے تصور اور تحریر کی طاقتوں سے باہر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے نادر خصوصیات عالم وقوع میں آ ہی نہیں سکتے تھے اگر اس کے انجام دینے کے لیے حسین علیہ السلام کے جیسے بلند نفس کا انسان موجود نہ ہوتا، اور واقع کربلا میں عظمت، اہمیت اور نتیجے کے لحاظ سے یہ تاثیر پیدا ہو ہی نہیں سکتی تھی اگر اس کا تعلق حسین علیہ السلام جیسی عظیم المرتبت ذات کے ساتھ نہ ہوتا۔ یوں تو واقع کربلا خود ہی ایسے نادر خصوصیات رکھتا ہے کہ بحیثیت واقعہ اس کی مثال کوئی مل ہی نہیں سکتی، لیکن ان خصوصیات سمیت بھی اس کی تاثیر کا بڑا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ وہ حسین ایسی بلند ہستی کے ساتھ متعلق ہے کہ کوئی معمولی شخص ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا، اور بالفرض محال کر بھی لیتا تو اس کی یہ تاثیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے واقع کربلا کا وقوع بھی حسین علیہ السلام کے نفوذ کی انتہائی عظمت کا ثبوت ہے، اور اس کی وہ تاثیر بھی عالم اسلام میں پیدا ہوئی۔ حسین کے نفوذ کی رفعت، بلندی اور آپ کی شخصیت کی ایک بڑی دلیل ہے، مگر یہ نقطہ بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ شخصیت اور کردار کا باہمی تعلق ایک متعاکس نتیجہ رکھتا ہے، یعنی کسی خاص عملی کارنامے میں اہمیت اور تاثیر پیدا ہوتی ہے شخصیت کی رفعت اور شہرت اور سربلندی سے، اور پھر اس انسان کی شخصیت اور عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کردار سے۔ اس لیے کوئی شبہ نہیں کہ اگرچہ واقع کربلا کا وجود میں آنا اور پھر اس میں یہ تاثیر پیدا ہونا ممکن نہ تھا بغیر امام حسین علیہ السلام کے، مگر امام حسین کی شخصیت کی ہمگیری اور رہنمانیان عالم میں آپ کی امتیازی فوقیت کے آفتاب کا بلا تفریق مذہب و ملت ہر واقف اور منصف شخص کی نگاہ میں خط نصف النہار پر پہنچنا بھی واقع کربلا کے سبب سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ واقع کربلا سے پہلے کی آپ کی زندگی تاریخ کے صفحات پر اس حد تک محفوظ نہیں جتنی کہ واقع کربلا کے دوران میں آپ کی سیرت کے خط اور خال اپنے چھوٹے سے چھوٹے جزیات کے ساتھ محفوظ ہے۔ سبب اس کا صاف ظاہر ہے کہ واقع کربلا کے پہلے امام حسین کو مورخین کی نگاہ
بس اس حد تک دیکھ سکتی تھی کہ جتنا کہ آپ کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام یا آپ کی اولاد میں ان اماموں کو وہ دیکھ سکی جن میں سے ہر ایک تقوی، عصمت اور پاکیزگی کا مجسمہ تھا، جیسے ان کے اوصاف و کردار کے متعلق کبھی اجمال اور کبھی کچھ تفصیل کے ساتھ، بعض اوقات سخاوت، عبادت، ریاضت اور حلم وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے متعلق بھی جستہ جستہ اس قسم کے مختلف واقعات اور حالات کا تذکرہ صفحات تاریخ پر لیا جاتا ہے۔ اس وقت کی تاریخی واقعات محفوظ کرنے والوں کو 60 ہجری کے پہلے تک یہ کیا معلوم تھا کہ آپ ایک عظیم کارنامہ انجام دینے والے ہیں جن کی مثال تاریخ کے صفحات پر ناپید ہوگی، تاکہ وہ ابتدائی عمر سے آپ کی زندگی کی ہر جز کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے اور انہیں سینہ بہ سینہ محفوظ کر کے لب بہ لب منتقل کرتے ہوئے کتابوں کے دامن تک پہنچاتے۔ لیکن ایک طرف تو واقع کربلا کے دوران میں تمہیدی یا ضمنی طور پر تاریخ نے جو مختلف اخلاقی واقعات اور حالات امام حسین علیہ السلام کے بیان کر دیے ہیں، وہ آپ کی سیرت و کردار کا ایک آئینہ پیش کرتا ہے۔ دوسری طرف آپ کی سابقہ زندگی کے متعلق جن روایات کو تاریخ نے ہم تک پہنچایا ہے، ان سے بھی آپ کی عظمت اور اوصاف اور کمالات کے متعلق ایک روشن مرقع ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام صرف ایک مظلوم اور ستم رسیدہ شہید ہونے کے لحاظ ہی سے دنیا کے قلوب کا مرکز نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذاتی خصوصیات اور اوصاف اور کمالات بھی آپ کو دنیا کا قبلہ بنانے کے لیے کافی تھے، جن سے آپ انسانیت کے معراج بلندی میں سب سے زیادہ رفیع درجے پر نظر آتے ہیں۔ ظاہری حیثیت سے ماہرین نفسیات کے نقطۂ نظر سے شخصیتوں کی تشکیل کے اسباب یہ ہوتے ہیں اس طرح: پہلے خاندانی خصوصیت اور بزرگوں کی قدیم روایات، دوسرے ماحول اور تربیت اور تعلیم، تیسرے زندگی کے اہم تجربات۔ یہ پہلی چیز وہ ہے جو انسان کے خون میں دوڑ کر اس کی صلاحیت اور استعداد اور فطری قابلیتوں کی تشکیل کرتی ہے۔ دوسری چیز ان صلاحیتوں کو فعلیت کے درجے سے قریب تر پہنچانے کا کام انجام دیتی ہے یا بسا اوقات فعلیت میں لے آتی ہے، اور تیسری چیز ان فعلی کمالات میں پختگی پیدا کر کے ملکہ ذاتی بناتی ہے اور ان میں استحکام پیدا کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام میں تینوں باتیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ آپ کے خاندانی خصوصیات وہ تھیں جن کی نظیر دوسرے شخص میں پائی نہ جاتی تھیں، اور یہ خصوصیات وہی تھیں جس کے لحاظ سے آپ کے مخالف گروہ کو اپنی فوقیت ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہ ملتی تھی سوا ظلم و جبر اور قہر اور استبداد کے۔ انہیں ایک خاص احساس کمتری کے ساتھ آپ کے بلند خصوصیات کو خود اپنی زبان پر لانا پڑتا تھا اور جواب دینے ہی کے ارادے سے ان کا اعتراف کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ یزید نے بھی اپنے دربار میں اس کا اقرار کیا کہ بے شک ان کی ماں میری ماں سے بہتر اور ان کے نانا میرے نانا سے بہتر تھے۔ یہ روایت طبری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 267 پر موجود ہے۔ ان خاندانی خصوصیات کے ساتھ جو ظاہری اسباب کی بنا پر حسن فطرت کی ضامن ہے، حسین علیہ السلام نے تربیت ایسی بلند پائی تھی کہ جس سے انسان کے اخلاقی اوصاف میں بلندی پیدا ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو مختلف حالات اور متضاد واقعات کے ایسے دور سے گزرنا پڑا تھا جس میں انسان کو جذبات نفس کے خلاف عقل کی طاقت سے کام لینا پڑتا ہے، اس لیے نفس میں پختہ کاری اور تدبر اور استقلال پیدا ہونا لازمی ہے۔ ان واقعات سے ایک ایسا شخص بھی جو امام حسین علیہ السلام کی بحیثیت ایک معصوم ذات کے معرفت نہ رکھتا ہو، یہ ماننے کے لیے مجبور ہے کہ حسین علیہ السلام کوئی جذباتی انسان نہ تھے۔ وہ انتہائی تحمل اور بردبار تھے اور کبھی غصے اور جوش میں آ کر کوئی کام ایسا نہ کرتے تھے جو نظم اور ضبط اور سکون کے خلاف ہو۔ سخت سے سخت مواقع پر خاموشی آپ کا ایک مستقل کردار بن گئی تھی، بشرطے کہ اس خاموشی سے ان مقاصد کو کوئی ضرر نہ پہنچے جن کے وہ خود اور ان کے نانا اور باپ اور بھائی محافظ رہے تھے۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایسی صلح کل متحمل اور امن پسند ذات کسی ایسے اقدام کے لیے تیار نہیں ہو سکتی جس میں وہ اور اس کے تمام ساتھی ایک دم تحت ہو جائیں، جب تک کہ ایسے اہم اور غیر معمولی اسباب پیدا نہ ہو جائیں کہ جن کے بعد وہ ایسا کر گزرنا خالق کی طرف سے اپنا فرض سمجھیں۔ چنانچہ جب ایسی
صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ ایسا کر گزرتا ہے، اور اس سے اس کے نفس کی ارادی طاقت اور عملی قوت کی پختگی اور اپنی ذاتی جذبات کو فرائض کے مقابلے میں فنا کر دینے کی وہ بلند منزل ظاہر ہوتی ہے جس پر ہر انسان نہیں پہنچ سکتا۔ نفسانیت کی فنا اور فرض شناسی کا ملکہ، یہی وہ ایک جامع اور وسیع مفہوم ہے جس کے تحت میں انسانی کردار کے تمام مظاہرات جزئی اور کلی طور پر داخل ہو جاتے ہیں۔ مگر امام حسین علیہ السلام کے کمالات اور اوصاف کی تشریح کے لیے جب اہل معرفت نے قلم اٹھایا تو اس پر اجمالی تبصرے کے لیے بھی بلند ترین الفاظ تلاش کرنا پڑے، اور تفصیل کے موقع پر بھی زرعی روایت سامنے آئیں۔ ابن ابی شیبہ مشہور محدث نے امام حسین علیہ السلام کا حال درج کرتے ہوئے لکھا کہ آپ قرآن کے عالم اور اس پر عامل، زاہد اور تقوی کے جوہر کے حامل، پاکیزہ خصال، پرہیزگار، سخی، شین بیان اور شیوہ زبان، خدا کی معرفت رکھنے والے اور ذات الہی کا ایک ثبوت تھے۔ آخری فقرے سے ظاہر ہے کہ لکھنے والا پہلے تو اوصاف کے اظہار میں المجبوری ان الفاظ کو صرف کرتا رہا جو معمولی درجے کے علماء اور زہاد کے متعلق بھی صرف ہوتے رہتے تھے۔ پھر اس کا حوصلہ اظہار ان الفاظ کی کوتاہی سے تنگی کرنے لگا، اور اس نے آخری الفاظ میں صفات انسانی کی معراج کمال کا پتہ دے دیا کہ وہ اپنے خالق کے اوصاف کا مظہر بن جائے۔ علامہ ابن عربی نے اسی لیے یہی کوتاہ دامن الفاظ کے دفتر کو تہ ہی رکھنا مناسب سمجھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ سبط رسول امام حسین علیہ السلام خدا کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی تھے۔ یہ اختصار بیان اوصاف میں وہ ہوتا ہے جو ہزار تفصیلوں سے بڑھ کر فائدہ دیتا ہے۔ حسین علیہ السلام بے شک ذات الہی کا ثبوت اس کی بڑی نشانی تھے، اسی لیے خدا کو نہ ماننے والوں کو بھی حسین کو دیکھ کر دل چاہنے لگتا ہے کہ خدا کو مان لیں یا نہ ماننے لگتے ہیں۔ جیسا کہ جوش میں علی آبادی کہتے ہیں، ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات، کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہی بات، یعنی درون پردہ صد رنگ کائنات، ایک کارساز ذہن ہے ذی شعور ذات، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ عبادت آپ کی، یعنی وہ جسے عام طور پر عبادت سمجھا جاتا ہے، ورنہ حقیقت کے لحاظ سے تو آپ کا ہر عمل رضائے پروردگار کی غرض سے اور فرض کے احساس کا نتیجہ ہوتا تھا، اس لیے کوئی حرکت و سکون بھی آپ کی عبادت سے باہر نہ تھا۔ مگر اس محدود مفہوم کے لحاظ سے بھی جو اس کے اعتبار سے لوگ انسان کو عابد کہتے ہیں، آپ کی عبادت دنیا کے لیے ایک بے مثال نمونہ تھی۔ رات دن کی نماز گزاری اور مسلسل روزے داری کے علاوہ 25 حج آپ نے پاپیادہ کیے، اور یہ روایت ہے تہذیب الاسماء نوائی جلد نمبر 2 میں۔ ان تمام حجوں کے واقعات اور زمانے کی تعینات سے ہمارے موجودہ معلومات کوتاہ ہیں۔ ایک مرتبہ کی سفر حج کا تذکرہ یہ ملتا ہے کہ خلیفہ ثالث کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام اپنے والد بزرگوار جناب امیر کی معیت میں حج کے لیے روانہ ہو گئے، مگر آپ سقیہ اور عرج کے درمیان تھے کہ بیمار پڑ گئے۔ عبداللہ بن جعفر آپ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام شاید کچھ آگے بڑھ چکے تھے، آپ کو بھی خبر دی گئی۔ آپ اسماء بنت امیس کو لے کر تشریف لائے، تقریباً 20 دن تک، اور ایک روایت کے مطابق 40 دن تک تیمارداری ہوتی رہی، تب آپ صحتیاب ہو کر مدینہ واپس آئے۔ لیکن یہ واقعہ اگر درست ہو تو اس تعداد سے خارج ہوگا۔ ہاں، ایک مرتبہ کا یہ تذکرہ ہے کہ آپ اور آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام دونوں شہزادے پیادہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ اتفاق سے راستے میں حاجیوں کا قافلہ بھی ان تک پہنچ گیا۔ اب جو ان شہزادوں کو لوگوں نے پیادہ دیکھا تو ہر شخص جس کی نظر پڑتی وہ فوراً ان کے احترام کے لحاظ سے سواری سے اتر پڑتا۔ کچھ دیر تک تو لوگ ساتھ ساتھ پیادہ چلتے رہے، آخر طاقت رفتار نے جواب دیا۔ سب مل کر سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے جو اس قافلے میں سن رسیدہ صحابی تھے۔ ان سے کہا کہ اب تو راستہ چلنا ہم لوگوں پر بہت بار ہے، مگر یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ ہم لوگ سوار ہوں اور یہ دونوں سردار پاپیادہ راستہ طے کریں۔ سعد امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، حضور آپ کے ساتھ والوں میں سے بعض پر پاپیادہ چلنا نہایت شاق ہو رہا ہے،
مگر لوگ جب آپ دونوں بزرگوں کو پیادہ چلتے دیکھتے ہیں تو ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ سوار ہو کر راستہ چلیں۔ اس سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ دونوں حضرات سوار ہو جائیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے اپنے اوپر فرض یہی قرار دیا کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف اپنے پیروں سے چل کر جائیں، مگر لوگوں کو تکلیف دینا بھی ہمیں گوارا نہیں، اس لیے ہم اس راستے کو چھوڑے دیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں بزرگوار شاہراہ سے ہٹ کر دوسرے راستے سے روانہ ہو گئے۔ یہ روایت ارشاد صفحہ نمبر 466۔ ایک مرتبہ کے حج کا تذکرہ یہ ہے کہ آپ کے بھتیجے عبد الرحمن بن حسن آپ کے ساتھ تھے اور حالت احرام میں ابوا کے مقام پر ان کی وفات ہو گئی۔ یہ روایت بھی ارشاد صفحہ نمبر 203۔ عبادت الہی کے ساتھ جو دل بستگی تھی، اس کا اندازہ آپ کو امام حسین علیہ السلام کے ان الفاظ سے بھی ہو سکتا ہے جو 9 محرم کی سپہر کو آپ نے ایک شب کی مہلت طلب کرنے کے موقع پر ارشاد فرمائے تھے کہ آپ نے کہا اس شب کو ہم عبادت اور ذکر الہی میں بسر فرمائیں گے، خدا ہی جانتا ہے کہ مجھے اس کی عبادت و ذکر سے کتنی محبت ہے۔ یہ روایت بھی ارشاد صفحہ نمبر 243 پر۔ چنانچہ یہ شب آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس طرح گزاری کہ یعنی اس کی تسبیح و تحلیل اور ذکر و مناجات کی آواز رات کی تاریک سناٹے میں اس طرح گونج رہی تھی کہ جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آواز بلند ہوتی ہے۔ اور روز عاشورہ ایسے سخت وقت میں نماز باجماعت ادا کی جبکہ موت کا بازار گرم تھا۔ کربلا کی زمین پر خون کی بارش الگ تھی، تیروں کی بارش الگ تھی اور گرمی سے آگ الگ برس رہی تھی، مگر اس موقع پر ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ یوں ادا کی کہ 2 جان نثاروں کی محافظت کے لیے سامنے کھڑا کیا، جو تیر آئے اسے اپنے سینے پر روکے۔ ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر ان میں سے ایک صحابی سعید بن عبداللہ حنفی زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے۔ اسی طرح حسین نے خالق کی عبادت اور فریضہ نماز کی اہمیت دنیا میں ثابت کی۔ اسی کے ساتھ آپ فیاض تھے اور خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کی فکر کرتے رہتے تھے۔ اس کے واقعات تاریخ میں بکثرت ملتے ہیں۔ خود رسول اللہ نے اپنے اس نواسے کے اندر بچپنے ہی سے اس صفت کو کچھ ایسا نمایاں پایا تھا کہ ارشاد فرمایا کہ حسن کے لیے میرا رعب اور ادب اور شان سرداری ہے، اور حسین میری سخاوت اور میری بہادری۔ یوں تو حسین اوصاف رسول کے وارث تھے ہی، لیکن خصوصیات سے اپنی سخاوت اور شجاعت بخشے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت کے یہ اوصاف دیگر اوصاف سے ضرور کچھ امتیاز رکھتے ہیں۔ خدمت خلق اور نوع انسانی کی ہمدردی کے بہترین جذبے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی بھی تلقین فرمائی کہ اس بارے میں حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی سائل جتنا صفات کے اعتبار سے قابل عزت ہو، علم و معرفت میں بلند درجہ رکھتا ہو، اتنا اس کے ساتھ سلوک بہتر کیا جائے۔ اس کی بہترین ثبوت یہ ہے کہ واقعہ ہے کہ ایک اعرابی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور تسلیم بجا لایا اور عرض حال کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے آپ کے جد بزرگوار کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی حاجت پیش کرتا ہو تو 4 قسم کے آدمیوں میں سے کسی ایک کے سامنے پیش کرنا، یا تو شریف النفس عرب، یا سخی سردار، یا حامل قرآن، یا وجیح اور شکیل انسان۔ آپ ہیں کہ یہ چاروں صفات جمع ہیں۔ عرب قوم اس کو تو شرف آپ کے جد بزرگوار سے حاصل ہوا، اور سخاوت اور آپ کا شیوہ اور خصلت ہے، اور قرآن وہ آپ ہی کے گھر میں نازل ہوا، اور خوبصورتی اس کے متعلق میں نے آپ کے جد بزرگوار کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر مجھے دیکھنا ہو تو حسن و حسین کو دیکھ لینا۔ یہ پرمعرفت تقریر سن کر حضرت نے یعنی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری حاجت کیا ہے؟ اس نے اپنی حاجت زمین پر لکھ دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد بزرگوار کا یہ قول سنا کہ ہر انسان کی قدر و قیمت وہی ہے جو اس میں ہنر موجود ہے، اور میں نے اپنے جد بزرگوار کا ارشاد یہ سنا ہے کہ احسان بقدر معرفت ہونا چاہیے۔ اس لیے میں تم سے 3 سوال دریافت کرتا ہوں، اگر تم نے ایک سوال کا جواب ٹھیک دیا تو تم کو میں 1 تہائی مال دوں گا، اگر 2 جواب صحیح دیے تو تم نے ٹھیک دیے تو 2 تہائی مال دوں گا، اور اگر تم نے تینوں سوالوں کا جواب درست دیا تو جو کچھ میرے پاس موجود ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا۔ میرے پاس مال دنیا سے اس وقت ایک تھیلی ہے زر نقد کی جو عراق سے بھیجی گئی ہے۔ اس نے کہا پوچھئے، اللہ میری مدد کرے گا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کون سا عمل سب میں بہتر ہے؟ اس نے کہا اللہ پر ایمان لانا۔ پوچھا کہ اچھا بندے کی نجات کا ذریعہ ہلاکت سے کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ حضرت نے فرمایا انسان کی زینت کیا ہے؟ اس نے کہا علم جس کے ساتھ عقل موجود ہو۔
فرمایا اگر یہ نہ ہو تو اس نے کہا پھر مال ہو جس کے ساتھ سخاوت ہو۔ فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو اس نے کہا پھر فقیری ہو جس کے ساتھ صبر موجود ہو۔ حضرت نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو اس نے کہا پھر ایک بجلی گرے اور اس شخص کو جلا کر خاص کر دے۔ حضرت ہنسنے لگے اور پوری تھیلی اس کی جانب دے دی، روانہ اس کی جانب پھینک دیا، یہاں تو پھینکتا لکھا ہوا ہے۔ یہ روایت ہے تفسیر کبیر جلد نمبر نہیں لکھا، صفحہ نمبر 272۔ یہ طرز عمل غربا اور مساکین کو معلومات مذہبی حاصل کرنے کا بہترین محرک تھا، اور اس ذریعے سے عوام میں علوم و معارف کی اشاعت ہوتی تھی۔ یہ اس لیے تھا کہ آپ خود اپنے تمام صفات جلیلہ کے ساتھ ساتھ عالم تھے، ایسے جن سے لوگ مذہبی مسائل اور اہم مشکلات میں رجوع کرتے تھے۔ عرب کی مثال ہے کہ لوگ دشمن ہوتے ہیں اس چیز کے جس کو وہ نہ جانتے ہوں۔ رؤسا اور حکام جو خود علم و ہنر سے بے بہرہ ہوا کرتے تھے، اپنی اسی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے عام افراد کی علمی سطح کو پس رکھنے کی فکر کرتے اور لوگوں کی نظر میں علم و ہنر کی قدر و قیمت گھٹانے کی کوشش کرتے۔ لیکن اسلام کے حقیقی رہنما ہمیشہ مسلمانوں کی علمی سطح کے بلند کرنے میں منہمک رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی اسی میں گزری اور آپ کے فرزند اسی راستے پر قائم رہے۔ علاوہ ان خطبہ اور خطابت اور اشعار کے جو آپ کی زبانی منقول ہیں اور علم الہیات اور معرف حقہ کے خزانے دار ہیں، یا ان دعاؤں اور مناجاتوں کے جو آپ کی زبان سے نکلی ہیں اور جن میں سے بعض کا مجموعہ صحیفہ حسینیہ کے نام سے اس وقت بھی موجود ہے اور خالق اور مخلوق کے باہمی ربط کی بے نظیر آئینہ دار ہے۔ اگر جوامع حدیث کی سیر کی جائے تو اس میں مسائل فقہی کے بارے میں اکثر احادیث آپ سے منقول ملیں گی۔ اس وقت بھی جب آپ اہل حرم کو لے کر مکہ معظمہ سے برآمد ہوئے اور سفر غربت اختیار کیا تو راستے میں فرزق بن غالب شاعر سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کچھ مسائل آپ سے نظر اور مناسک حج کے متعلق دریافت کیا اور اس کا جواب حاصل کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کربلا میں آپ کے اصحاب کی فہرست پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عوام نہیں تھے، بلکہ اس وقت کی اسلامی جماعت کی پوری روح اور علم و عمل کا مکمل خزانہ تھے، جو حسین پر نثار ہو رہے تھے، اور ان میں حافظان قرآن بھی تھے، عالمان کتاب بھی اور حاملان حدیث بھی۔ ان کے جذب و کشش کا مرکز کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا سوائے ایسی ذات کے جو خود ان صفات میں بلند تر درجہ رکھتی ہو، بلکہ جو آپ کے خاندانی مخالف تھے وہ بھی آپ کی بلندی مرتبہ اور برتری صفات کے قائل تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک مجمع تھا جس میں ابو سعید خضری اور عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی موجود تھا۔ ادھر سے امام حسین علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے تعلیم اسلام کے مطابق مجمع کو سلام کیا، سب نے جواب سلام دیا۔ اس وقت عمرو بن عاص کے فرزند عبداللہ چپ رہے۔ جب سب جواب دے کر خاموش ہو گئے تو انہوں نے بلند آواز سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر مجمع کی طرف مخاطب ہو کر کہا کیا میں آپ لوگوں کو بتلاؤں کہ اہل زمین میں سب سے زیادہ محبوب شخص اہل آسمان کا کون ہے؟ سب نے کہا ضرور بتلائیے۔ انہوں نے کہا وہ یہی راستے سے گزرنے والا ہے جنہوں نے مجھ سے جنگ صفین کے بعد سے اب تک بات نہیں کی، اور اگر یہ مجھ سے کسی طرح راضی ہو جائیں تو یہ میرے لیے سرخ رنگ کے اونٹوں سے زیادہ محبوب چیز ہوگی۔ اور یہ روایت اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 235 پر۔ یہ عبداللہ خاندان بنو امیہ میں زہد و تقوی اور عبادت اور ریاضت میں مشہور تھے، مگر جنگ صفین میں اپنے باپ عمرو بن عاص کے ساتھ حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ اس وقت سے حضرت امام حسین نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، مگر اس کے باوجود ان کے دل پر حضرت کے بلند اوصاف کا اس درجے اثر قائم تھا کہ راز بازی میں داخل ہے کہ اخلاقی جرت حسین میں اخلاقی جرت ایسی تھی کہ بچپنے میں خلیفہ دوم کو ممبر پر ٹوک دیا اور فرمایا کہ اتر پڑو میرے باپ کی جگہ سے۔ حضرت عمر نے کہا سچ کہتے ہو صاحبزادے، تمہارے ہی باپ کا ممبر ہے، خدا کی قسم میرے باپ کا ممبر نہیں۔ راز بازی اور راز کرداری کا کھلا ہوا نمونہ یہ تھا کہ آپ نے مارکہ کربلا کے پہلے
مکہ سے روانگی کے بعد اپنی جماعت کی تعداد کو قائم رکھنے کے لیے کبھی آئندہ کے خطرات کو پوشیدہ نہیں کیا، بلکہ برابر صورتحال سے مطلع کرتے رہے اور بار بار آئندہ کے خطرات کو یقینی بنا کر ساتھ والوں کی حفاظت جان و مال کے لیے الگ ہو جانے کا مشورہ دیا، اور یہ طریقہ اس وقت تک جاری رکھا جب تک کہ کسی ایک شخص کی بھی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا امکان سمجھا جا سکتا تھا۔ آپ امن پسند بھی ایسے تھے کہ آخر وقت تک دشمن سے صلح کرنے کی خود اپنی طرف سے کوشش جاری رکھی، مگر اس کے ساتھ عزم و استقلال اور ہمت ایسی رکھتے تھے کہ جان دے دی، مگر جو راستہ پہلے دن صحیح سمجھ کر اختیار کر لیا تھا اس سے ذرا بھی نہیں ہٹے۔ انہوں نے بحیثیت ایک فرزند کے باپ کی اطاعت کی اور چھوٹے بھائی ہو کر بھائی کی اطاعت کی۔ اس طرح ان کی وفادارانہ اطاعت میں کبھی کمزوری نظر نہ آئی، اور پھر بحیثیت ایک سردار کے کربلا کے واقعے میں ایک پوری جماعت کی قیادت کی۔ اس طرح کہ ان کے نظم قیادت کی مثال مشکل سے ملتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی نگاہ نے مردم شناسی کا وہ حیرت انگیز نمونہ پیش کیا کہ اتنے سخت و دشوار گزار راستے کے لیے جن ساتھیوں کو منتخب کر کے اپنے ساتھ لیا تھا، ان میں سے ایک نے بھی وفاداری اور جانثاری میں کمی نہ کی۔ سب یکجان اور یک دل ہو کر مقصد حق کے لیے کوشاں رہے، یہاں تک کہ جانیں قربان کر دی۔ 13واں باب ابھی جاری ہے، اور امام حسین کے بلند اخلاق اور کمالات اور گراں قدر مقولات انشاءاللہ کے جاری ہیں، اور اپنے بیان کو ہم یہیں روکتے ہیں، اور انشاءاللہ کے اگلی ریکارڈنگ میں امام حسین علیہ السلام کے مقولات بیان کریں گے۔